جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دو افراد نے ہم سے رابطہ کیا ہے اس سلسلے میں اور کہا کہ زیادہ افراد ہیں، 3-4 افراد تھے کہ سورہ تفسیر تسنیم کو کتنا بیان کیا جاتا ہے اور تفسیر تسنیم کے تمام مفاہیم آپ بیان کرتے ہیں یا کہ کیا صورتحال ہے اس کی. تو میں اس بارے میں ایک جملہ صرف عرض کر دوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے، تفسیر تسنیم ایک وسیع تفسیر ہے اور اس کے اندر بہت سارے مفاہیم کو بیان کیا گیا ہے. بعض مفاہیم پر اشارہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بالکل اشارتاً ایک گفتگو کی ہے اور آگے نکل گئے ہیں. بعض موضوعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. تو لہٰذا ہم تفسیر تسنیم کے تمام مفاہیم کو یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے سے معذور ہیں، تمام مفاہیم نہیں کر سکتے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مفاہیم کچھ ایسے مفاہیم ہیں کہ جو ابھی آپ کے لیے جلدی ہیں. کچھ تفسیر تسنیم کے مباحث پڑھ لیں، سورہ یاسین آپ نے پڑھ لی، سورہ نور آپ نے اگر پڑھ لیتے ہیں، 2-4 اور صورتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر کچھ بھاری مفاہیم ہیں، کچھ علمی مفاہیم ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. اگر پہلے ہی جلسے اور دوسرے ہی جلسے اور پہلی صورت اور دوسری صورت میں ہم وہ بیان کر دیں گے تو نسبتاً موضوع بوجھل ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سورہ تفسیر تسنیم کے آسان مفاہیم ہیں بالعموم ان کو آپ کے سامنے بیان کریں، اور بالخصوص جو اگر مسائل مشکل بیان ہیں ان کو آسان زبان میں کوشش کریں کہ کم از کم بیان کر دیں. اور اگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ عنوان بہت مہم ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کر پائیں گے آپ یعنی مخاطبین کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو میں یقیناً فہرست میں ان عناوین کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مفاہیم آ جائیں، پھر آگے چل کے جو ہے وہ مناسب وقت پر مناسب آیات میں ان مفاہیم کو بیان کر دیں گے. اور بعض مرتبہ یہ سمجھیے کہ آیت اللہ جوادی عاملی نے بعض موضوعات کو اشارہ کیا ہے، ان اشاروں کے لیے بھی وضاحت چاہیے، تو میں اس کو پھر واضح انداز میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر بیان کر دوں، کیونکہ وہ تو ایک علمی تفسیر ہے تو اس لیے اس کے اندر صرف اشارہ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آسانی سے یہاں بیان کر دیا جائے. ہم سورہ نور کی 2 جلسے ہمارے ہو چکے ہیں اور سورہ نور کے ان 2 جلسوں میں کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ ہم کچھ مقدماتی عناوین سورہ نور سے متعلق آپ تک پہنچا دیں. ایک یہاں پر میں آج ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں سورہ نور کی وضاحت کے ضمن میں، اور پھر انشاءاللہ اس صورت کی طرف چلتے ہیں. میں اس موضوع پر کافی عرصے سے سوچ و بچار کر رہا ہوں، غور کرتا ہوں اور مختلف محافل میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو بیان کروں، اور لیکن اس کا کوئی ایسا حل کہ جو جیسے کہتے ہیں نا ڈیالیکٹک انداز میں چیز آ جائے، ریاضیاتی انداز میں کوئی مسئلہ ہمارے سامنے اس کا حل پیش ہو جائے، وہ آج تک ہوا نہیں ہے. کوشش میری ہے کہ اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی کتاب لکھ دی جائے یا کوئی ریکارڈنگ کروا دی جائے، کوئی ایسا ہو کہ موضوع بہت مہم ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں نہ ہوتے، ذرا توجہ کیجیے گا، ابھی یہ کوئی خطابت کا عنوان نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دیجیے، خطابت کا کوئی عنوان نہیں ہے، غور و تفکر سے مطلوب ایک عنوان ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، صرف ہم نے غور و تفکر کرنا ہے. وہ یہ کہ دیکھیے، اگر اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں نہ ہوتے، امیر المؤمنین کا وجود نہ ہوتا، یعنی ایسا ممکن نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک دفعہ تصور کرتے ہیں، اور امیر المؤمنین نہ ہوتے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، امام حسن، امام حسین، یہ امام زمانہ، یہ سارے معصومین نہ ہوتے، رسول اکرم ہوتے اور اصحاب ہوتے، اور اصحاب ہی رسول اکرم سے دین لیتے اور دین کو بیان کر دیتے، تو کیا فرق پڑتا؟ اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہیں، تعلیمات بھی وہی ہیں، اور وحدانیت کا اگر عنوان ہے تو وہ بھی اصحاب نے بیان کیا ہے، نبوت کا عنوان بھی اصحاب نے بیان کیا ہے، اور تبلیغ دین اصحاب نے پوری دنیا میں پھیلا کے کی ہے، اور اسی طریقے سے عدل کا مفہوم انہوں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے ہدایت کا عنوان انہوں نے بیان کیا ہے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا فرق ہوتا اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے یا ہیں؟ تو کوئی فرق ہے؟ دین میں اپنے سوال کو واضح کروں، دین کی تبیین کی بات ہو رہی ہے. ابھی امیر المومنین نے ساتھ دیا نہیں دیا، تاریخی وقائع ابھی وہ بیان نہیں ہو رہا، وہ تو ایک اپنی جگہ مسلم ہے نا. تبیین دین میں ذرا اس کو توجہ کیجیے گا، یہ بہت کلیدی مسئلہ ہے. اگر یہ حل ہو جائے تو بڑے آسانی سے کچھ مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیے، مثال کے طور پر آپ یوں لیجئے کہ توحید کا مفہوم خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، بہت سارے کچھ افراد نے توحید کے مفہوم کو بیان کیا ہے، تو کیا اگر امیر المومنین بیان نہ کریں تو یہ ناکافی ہے یا کافی ہے؟ اگر یہ کافی ہے تو پھر امیر المومنین کی الگ سے تبیین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ ناکافی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی بہت ضرورت ہے. تو کیا ہمارے لیے مینشن ہے؟ توجہ کیجیے گا، میں اہل تشیع سے اپنے ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ابھی اہل سنت مراد ہی نہیں ہے، یہاں پر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے لیے اتنا مینشن ہے کہ اصحاب نے خداوند عالم کو بیان کیا ہے اور امیر المومنین نے خداوند عالم کو بیان کیا ہے؟ دعا کا مفہوم اصحاب نے بیان کیا ہے، دعا کا مفہوم امام زین العابدین نے بیان کیا ہے. تفسیر کا عنوان
توجہ کیجیے گا، تفسیر کا عنوان بیان کیا ہے اصحاب نے، لیکن امیر المومنین امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا، تو کیا ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمارے عقیدے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یقیناً فرق ہونا چاہیے، لیکن ہمارے سامنے کوئی مثال ہونی چاہیے، ہمارے سامنے عناوین ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ عنوان دیکھیے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم کی تحریک کی ابتدا ہوتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام عام معنی میں، یعنی رسول اکرم کے گھر والوں نے رسول اکرم کا پورا ارد حالہ باندھ دیا ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کا پیغام کو سمجھنے کے لیے، ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی قریبی جو رشتہ دار آپ لیتے ہیں، ان کے اپنے چچا ہو گئے، ان کے اپنی پھپھیاں ہو گئیں، ان کی پھپھیوں کی اولادیں ہو گئیں، وہ ایک لمبی لائن ہے افراد کی، تقریباً یہ افراد کو 50-60 کے قریب افراد ہیں جو قبیلے میں بڑے لوگ ہیں۔ وہ آ کے امیر المومنین، وہ آ کے رسول اکرم کے سامنے بچ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تن من آپ جو چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں امیر المومنین کے والد محترم شامل ہیں، امیر المومنین کی والدہ شامل ہیں، انہوں نے کیا 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 ہے یہ پوری داستان ہے جس کو عموماً کم بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں سے ایک شخصیت ہے حضرت جعفر طیار۔ اگر ہم کہانی کے طور پر، اگر ہم واقعات کے طور پر لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت جعفر طیار ایک وہ فرد ہیں جنہوں نے چند صورتیں رسول اکرم سے سیکھی ہیں، اور کہاں چلے گئے ہیں، اور ہجرت کر کے مجبور ہو کے کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں۔ وہ ملک جو ہے وہ عیسائیوں کا ملک ہے، جہاں مذہبی بنیاد پر حکومت کا قیام ہے، وہاں کلیسا ہیں، وہاں پادری ہیں، وہاں مدارس کا سلسلہ ہے، وہاں فقہ کا سلسلہ ہے، اخلاق کا سلسلہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے وہ جانشین ہیں ایک لحاظ سے۔ وہاں پر حضرت جعفر طیار گئے ہیں، وہ کچھ عرصہ رہے ہیں وہاں پر، اور ہوا یہ ہے کہ اس عرصے میں پورے کا پورا ملک نے اپنا آئین تبدیل کر لیا، اور پورے کا پورا ملک تبدیل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت جعفر طیار جو ہے وہ جنگ خیبر کے قریب واپس آتے ہیں، وہاں کے حالات بیان کرتے ہیں، وہ پوری ایک داستان ہے، وہ پورا ایک معاملہ ہے۔ اب یہاں پر داستانی اعتبار سے اہل بیت کے افراد رسول اکرم کا تبلیغ دین کا، دین کے مفاہیم کا جو وہ کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام کے اولادوں نے افریقہ میں چلے گئے، وہاں لوگوں کو مسلمان کیا۔ اسی طریقے سے امیر المومنین نے جو شاگرد پروری کی، وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا افراد کو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی یہ گفتگو میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ ابھی جو میں یہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ کلی مباحث ہوں، چاہے وہ جزوی مباحث ہوں، کیا اہل بیت نے جو ہمیں بیان کیا ہے وہ الگ ہے اس سے کہ جو اصحاب نے بیان کیا ہے، سوائے ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ تو لہٰذا میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا، اس طرف تھوڑی ضرور توجہ کیجیے۔ مثال کے طور پر ہم سورہ نور کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سورہ یاسین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیا جو عام بیان ہوتا ہے اس میں اور جو امیر المومنین نے ہمیں الگ سے بیان کیا ہے مفہوم دین میں، بالخصوص کلی مفاہیم میں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا میں آپ سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو الگ الگ جداگانہ انداز میں بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پر توحید الوی لائی جائے، امیر المومنین کے کلمات لائی جائیں، اس کی تفسیر کی جائے۔ امیر المومنین نے یہ بیان کیا ہے توحید، لے آئیں آپ اصحاب کے کلمات لے کے آ جائیں، حدیث کے ماخذ موجود ہے، لے آئیں آپ کے اصحاب نے کیا کیا بتایا، جی آئیے۔ اب آ کے ذرا ایک مقابلہ کر لیا جائے عقلی منطقی اعتبار سے، توحید کس کی مناسب تر ہے اور بہتر ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے توحید امیر المومنین نے بیان کیا وہ معصوم توحید ہے، ادھر کی توحید غیر معصوم ہے، امکان ہے ٹھیک ہو، امکان ہے ٹھیک نہ ہو۔ اسی طریقے سے دعا کا مفہوم، اسی طریقے سے عقل کا مفہوم، اسی طریقے سے کائنات کو دیکھنے کا مفہوم، یہ کائنات کیا ہے، اس کی یہ کائنات کیا ہے، ایک کال آ رہی تھی معذرت۔ لہٰذا اب جب بھی آپ قرآن مجید پر غور کریں اور جب بھی آپ کسی صورت کے بارے میں غور کریں، کسی آیت کے بارے میں غور کریں، تو اس دید سے ضرور دیکھیں کہ جو آپ کے ذہن میں مطلب آ رہا ہے، جو آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ کہیں امیر شام سے ہو کے تو نہیں آ رہی، وہ کہیں خلیفہ اول دوم کی طرف سے ہو کے تو نہیں آ رہی۔ یہ بہت سارا مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ یا اسی طریقے سے وہ کہیں امیر المومنین کے کسی دشمن کے ہو کی طرف سے تو نہیں آ رہی، میری فرہنگ کا حصہ بن گیا، میرے گھر کا حصہ بن گیا، میرے مفاہیم کا حصہ بن گیا، میرے دماغ کا حصہ بن گیا، میری عقلیات کا حصہ بن گیا۔ تو ایسا امکان ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں جس کو میں ابھی یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اب آپ نے سورہ نور کو اگر دیکھنا ہے تو سورہ نور کی ایک تفسیر وہ ہے کہ جو اصحاب نے بیان کی ہے، ان کی روایات اگر آپ جائیں تو اس کو ایک خشن انداز میں بیان کیا ہے، یعنی سورہ نور کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے اس کو مار دو، اس کو تاڑ دو، اس کو یہ کر دو، لتاڑ دو، فلانا کر دو، کیونکہ اس کی آیات کی ابتدا ایسی ہو رہی ہیں، ایک سزا سے آیات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ہمارا عنوان بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم جب سورہ نور کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو جب اصحاب کی ہم روایات کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ کلی مفہوم تو جو میں نے بیان کر دیا، میں جزیات میں آ رہا ہوں، تو ہمیں جب روایات ملتی ہیں تو وہ روایات کیونکہ بیشتر مشہور چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ
مشہور چیزیں حکومت دشمن کی تھی، حکومت جو ہے وہ اور لوگوں کی تھی، اس لیے وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں مدغم ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ مفاہیم اہل بیت نے اگر بیان کیے ہیں تو اور انداز اور طریقے اور اسلوب اور روش سے بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر اس کو میں عرض کرتا ہوں، ایک ہی معاشرے میں خلیفہ دوم بھی موجود ہیں، خلیفہ یعنی امیر المؤمنین بھی موجود ہیں. اب امیر المؤمنین تبیین دین میں کسی معاملے کو بیان کرتے ہیں، وہ اسلوب ہی ہو رہا ہے، وہ طریقہ ہی ہو رہا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھنے کا انداز ہی ہو رہا ہے. لیکن خلیفہ دوم ایک پولیس مین کی طرح، ایک پولیس پکڑی اچھا ایک لاٹھی پکڑی ہے، چل سو چل جناب، یہ غلط وہ غلط، اس کو لٹا دو، اس کو جوتے مار دو، اس کو تازیانہ مار دو، فلانا مار دو، وہ مفہوم اور ہے. اب دیکھیے، اب جب یہ دو تصور ہیں، یہ بس ذہن میں رکھیے گا، تبیین دین بھی اور جزوی معاملات بھی. اب دیکھیے، جب یورپین مسیحی برادری یا مسیحی برادری کے پڑھے لکھے افراد، یہودی یا دنیا کے اندر لادین طبقہ جب دین مبین اسلام کو غور سے دیکھتا ہے تو اس کی تشریح بالعموم وہ ہوتی ہے جو خلیفہ دوم کی طرف سے کی گئی ہے. میں پہلے بھی عرض کیا نا، لا لے آؤ، لتاڑ دو، مار دو، قتل کر دو، فلانا کر دو. اب ان کی تشریح بالعموم، اب کلی مفاہیم کی بات، توحید کی بات بھی کر رہا ہوں، عدل کی بات بھی کر رہا ہوں، قیامت کی بات بھی کر رہا ہوں، تمام مفاہیم کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں جب خاتون کی عصمت اور طہارت کی جب گفتگو ہوتی ہے تو خلیفہ دوم کا انداز یا ان کی حکومت کا انداز، یا انہوں نے جو دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے، جو قاضی بھیجے، یا مثال کے طور پر انہوں نے جو کمانڈر بھیجے، خالد بن ولید ہو گیا، یہ طبقہ ہو گیا، انہوں نے جب دین کا چہرہ ایک پیش کیا، اس میں کچھ مثبت باتیں، کیونکہ دین بالآخر مثبت ہے، تو کچھ باتیں بہت منفی انداز میں گئیں. تو وہ جو منفی پیرایا بنا ہے پوری دنیا میں، جو ایک چھاپ بنی ہے، وہ منفی انداز ہے جو خلیفہ دوم، خلیفہ سوم اور اس کے بعد یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس نے دین کو لے کے آگے بڑھے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ بس پتہ ہو کہ جب اعتراض بالعموم آتا ہے پوری دنیا سے مکتب اسلام پر، بالخصوص ان آئلی قوانین پر، تو وہ اعتراض بالعموم اس مکتب پر ہوتا ہے کہ جو خلیفہ دوم، خلیفہ اول اور خلیفہ سوم اور ان کے کمانداروں نے جو کیا ہے، جو امور انجام دیے ہیں، جو قانون اپلائی کیے ہیں، جو ایران کو فتح کیا تو انہوں نے کیا کیا، روم کو فتح کیا تو انہوں نے کیا کیا، یہ سارے معاملات. تو بس ہمیں یہ ایک پتہ ہو. تو لہٰذا دنیا میں بالعموم جب ہماری قوانین پر، اسلامی قوانین بالخصوص سزا و جزا کے قوانین پر جب کوئی اعتراض آتا ہے تو ہم بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کا اس مطلوب کو دیکھیں. اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں جو طریقہ بیان کیا، جو روش بیان کیا، جو اسلوب بیان کیا، اس کو جداگانہ انداز میں بھی سمجھیں، صرف معروف اور مشہور باتوں پر نہ جائیں. ہم یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مثال کے طور پر جی چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، چلو جی اب یہ ہم نے سن لی یہ بات، چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں، اسلامی سزاؤں میں چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں. وہ حضرت فلانے نے وہ پکڑا، اس کا ہاتھ کاٹا، وہ پکڑا، اس کا ہاتھ کاٹا، اس کو لتاڑ دیا، اس کو کاٹ دیا، اس کو ادھر بھیج دیا، اس کو ادھر بھیج دیا. ان کا دین ایسا تھا. اہل بیت علیہ السلام نے دین کو اس انداز میں پیش نہیں کیا، اور واللہ نہیں کیا، کیونکہ حکومت ان کے پاس تھی، تو جو وہ کرتے تھے وہ منسوب اہل بیت کے ساتھ ہو جاتا تھا. اب اہل بیت نے اگرچہ اس کی وضاحتیں الگ سے بتائی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم حکومت ہماری معین نہیں ہوئی، تو اس لیے ہم اس فرق کو نہیں جان پاتے. یہ بہت ضروری مقدمہ تھا جس کو میں نے یہاں ضروری تھا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. دیکھیے، میں نے پہلے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ صورت اس انداز میں کیوں شروع ہو رہی ہے. خدا بند عالم نے، میں ایک جملے میں اس کو آپ کے سامنے خلاصہ کر دوں. یقیناً جو میں نے مقدمہ بندہ ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، اس کا مقصد بھی انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا. میں یہ 4-5 چیزیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں دوبارہ. دیکھیے، یہاں ایک عنوان اور ہے، بہت مہم ہے، وقت ملے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ضرور بیان کروں گا. دیکھیں، میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں. یہ ہماری بات ہو چکی ہے پہلے، بس اشارہ صرف کر رہا ہوں. دیکھیں، نظام تکوین و تشریح میں خاتون کی جگہ اور اس کے پیش نظر، اور اس جگہ کے پیش نظر جو ہے اس کی ذمہ داری جو خداوند عالم نے لگائی ہے، اور اس میں جو رکاوٹ اسباب ہیں ان کی وجہ سے سورہ نور کا لب و لہجہ نسبتاً سخت ہے. یہ ہماری بات پہلے ہو چکی ہے. ایک لب و لہجہ سخت ہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں، سورت حکم بھی بڑا واضح انداز میں بیان کرتی ہے، اور اس حکم کو لاگو نہ کرنے کے تمام اسباب کو روک دیتی ہے. میں انشاءاللہ آیت کو پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یعنی مثال کے طور پر کہا ہے یہ سزا دینی ہے، اب حاکم شر کو اجازت نہیں ہے کہ اس سزا سے پیچھے ہٹے. جس نے سزا جاری کرنی ہے اس کو حق نہیں ہے، کہ تمام حقوق خداوند عالم نے سلب کر لی ہیں افراد سے، اور کہا ہے کہ یہ معاملہ مجھ سے مربوط ہے، اور میں نے کہا ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں ایک آیت اللہ جوادی عملی نے بڑی خوبصورت ایک تعبیر استعمال کی ہے، وہ میں نے یہاں لکھی ہے. دیکھیں، حکم عفاف، حکم پردہ، حکم پردہ داری، حکم عصمت و طہارت، حکم پاکیزگی جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے، حقوق الناس نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے
یعنی خداوند عالم نے اگر حکم دیا کہ خاتون نے پردہ کرنا ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے، مرد نے اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ حق اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ حقوق الناس ہے۔ ہم یقیناً آپ کے علم میں ہے حقوق الناس خداوند عالم معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق اللہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ بالخصوص وہ حقوق نہیں الٹا بیان کیا میں نے، حقوق الناس خداوند عالم معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے، سوائے دو حقوق کے۔ ایک شرک کا حق ہے جو اللہ کا حق ہے، خداوند عالم کبھی معاف نہیں کرتا، اور دوسرا عفاف کا مسئلہ، یہ خداوند عالم کبھی معاف نہیں کرتا۔ باقی حقوق اللہ خداوند عالم نے کتنی روایات ہیں اور احادیث ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ خداوند عالم معاف کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، اجرائے حکم میں کسی نوعیت کی کوئی رعایت خداوند عالم نے جاری نہیں رکھی، بالخصوص کس معاملے میں جہاں عفت اور پاک دامنی میں حرج آتا ہو۔ کیوں؟ یہ ذرا اس کو سمجھیے گا۔ آیت اللہ جوادی عملی اس کو کیسے بیان کرتے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، آیت اللہ جوادی عملی میں بیان کرتے ہیں کہ سورہ نور کا جو ایک اجتماعی پہلو ہے، اس کے اندر دو عناوین ہیں جو بنیادی طور پر سورہ نور سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک ہے وفائے عہد اور امانت داری، اور دوسرا ہے انسان کی حقیقت دو طرح کی ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات پر، وفائے عہد اور امانت داری، اور انسان کی دو حقیقتیں ہیں۔ انسان ایک مادی حیثیت رکھتا ہے، ایک معنوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، میں بس مختصر اس کو بیان کروں۔ اب انسان کا وہ شہوانی پہلو اور وہ جو انسانی پہلو ہے اور وہ حیوانی پہلو جو ہے انسان کا، وہ خداوند عالم نے انسان کو دے دیا، جو اس کے ظاہر میں موجود ہے، جو اس کو پتہ ہے، اس کے لیے قوانین اور اس کے لیے حقوق فراہم کر دیا خداوند عالم، ذمہ داریاں بھی بیان کر دی۔ اب انسان کا ایک وہ پہلو ہے جسے ہم الہی پہلو کہتے ہیں، خداوند عالم نے کہا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس کو پھونکا، تو لہذا انسان کا ایک الہی پہلو ہے۔ اب انسان کے اس الہی پہلو میں انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر تغیر و تبدل کرے۔ اب یہ ایک امانت ہے، یعنی انسان، خداوند عالم ایسے بیان کرتا ہے کہ یہ انسان کچھ چیزوں کا تو مالک ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن کچھ چیزوں کا مالک ہی نہیں ہے، یہ اس کے پاس امانت ہے۔ تو خداوند عالم نے انسان کی عقل کو امانت کے طور پر انسان کو دی ہے، انسان کی عفت کو امانت کے طور پر انسان کو دی ہے، اور خداوند عالم نے وفائے عہد اور امانت داری کے لیے بہت تاکید کی ہے۔ لہذا انسان کو اس بات کے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ عقل کو بے راہ روی کی طرف لے کے جائے یا وہ اپنی عفت کو بے راہ روی کی طرف لے کے جائے۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ دیکھیے، میں آیت مجیدہ پڑھتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ آیت مجیدہ کیا ہے؟ یہ 5-6 جگہوں پر قرآن مجید میں یہ استعمال ہوئی ہے، یہ عنوان استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، وَأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، ہم نے تم میں رسول بھیجے۔ یہ انبیاء کے، ائمہ کے آنے کا ہدف بیان ہو رہا ہے یہاں پر۔ قرآن میں کچھ آیات بہت مہم ہیں، ان مہم آیات میں سے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 خداوند عالم نبوت اور امامت کا ہدف بیان کرتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے تمہارے اندر کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ رسول آئے منکم، تمہیں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یتلو علیکم، ان کی ایک ذمہ داری ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات کی تلاوت کر کے تمہیں سنائیں گے۔ تلاوت کے دونوں مفاہیم جدا کرنا، قرآن مجید بھی اور اس کے علاوہ تکوینی معاملات بھی۔ ویزکیکم، اور تمہیں پاک کریں گے۔ ویعلمکم الکتابہ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے۔ کتاب کا وسیع مفہوم ہے، قرآن بھی ہے، قرآن کے علاوہ بھی۔ والحکمہ، اور حکمتیں تمہیں بیان کریں گے، نصیحتیں تمہیں بیان کریں گے۔ اور توجہ کیجیے گا آگے کیا کلمہ استعمال ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ کائنات سراسر رازوں سے بھری ہوئی ہے، یہ کائنات بہت سارے اسرار سے بھری ہوئی ہے کہ جس کی تمہیں شاید جسمانی ہونے کی وجہ سے، محدود ہونے کی وجہ سے، اپنے نقائص کے ہونے کی وجہ سے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ انبیاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو تمہیں معلوم نہیں ہے وہ تمہیں علم دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس معلوم نہ ہونے میں ایک لمبی لائن ہے وہ کہ جو انسان کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں انسان معلوم کر سکتا ہے، جی ٹریفک کے قوانین انسان نے معلوم کر لیے، جنگ کے قوانین انسان نے معلوم کر لیے، کچھ چیزیں انسان معلوم کر سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنی اس عقل سادہ سے زور بھی لگا لے تو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہو تو انسان، اگر انبیاء نہ ہو، اگر وحی الہی نہ ہو، انسان کبھی بھی ان نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ نتائج کیا ہیں؟ وہ نتائج، ان نتائجوں میں سے کئی موضوعات ہیں۔ ایک موضوع انسان کا عفاف میں رہنا ہے، انسان کا پاکیزہ رہنا ہے، یہ ان مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے۔ انسان کا اپنے الہی پہلو کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں اشارہ کر دیا، بس میں لکھ رہا ہوں۔ اب یہ سورت جو ہے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، انبیاء اور اہل بیت نے جو ہمیں دینا ہے ان میں سے جو ہمیں نہیں پتا، یہ سورت ان مفاہیم کو کھولتی ہے۔ اور خداوند عالم نے اس کی پہلی آیت میں کیا کہا ہے؟ آئیے میں ذرا آپ کو پہلی آیت سناؤں اس کی، قرآن مجید کی۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں مفہوم رہے تو اب ہم چلتے ہیں اس سورت کی پہلی آیت کی طرف۔ دیکھیے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ،
اے بنی نو انسان، اے خواتین و مرد، سورتن، یہ ایک صورت ہے، ایک یعنی ایک عنوان کے تحت ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا ہے، قرآن مجید کو بھی نازل کیا ہے، لیکن نہیں، اس صورت کو کیونکہ معاشرتی مسائل ہیں ہم نے اسپیشل نازل کیا ہے، جداگانہ انداز میں نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے تم پر اس کے احکامات فرض کر دیے ہیں۔ جیسے دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا، ولایت امیر المومنین ایک تکوینی مسئلہ ہے، نہیں مانو گے تمہیں نقصان ہے۔ مثال کے طور پر عفت کا معاملہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو مانو، نہیں مانو گے تمہیں نقصان ہے، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، اگر عفت ختم ہو گئی تمہارے معاشرے سے تم برباد ہو، یہ تکوینی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے امیر المؤمنین کا وجود تکوینی مسئلہ ہے، اہل بیت کا وجود تکوینی مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں وفرضناہا، اور اس کے احکامات ہم نے تم پر فرض کر دیے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، واضح چیزیں بیان کی ہیں، کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے، ہر چیز واضح انداز میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور مزے کی لطف بھری بات یہ ہے کہ پوری صورت عفت پر بات کرتی ہے، لیکن اس کی مرکزی آیت جو ہے وہ آیہ نور ہے، اور آیہ نور کا مرکز اور محور اہل بیت علیہم السلام، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ لعلکم تذکرون، تاکہ سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اس کے مفاہیم کو ہم نے تم پر فرض کیا، اور ہم نے اس کو کیسے نازل کیا، انتہائی واضح انداز میں، تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس ذکر کو، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، ترجمہ مناسب نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس ذکر کے مفہوم کو سمجھ سکو۔ ذکر تین نوعیتوں کا پہلے بتا چکا ہوں، ایک فکری ذکر ہے، ایک عملی ذکر ہے، اور ایک جو ہے وہ لسانی ذکر ہے۔ تینوں کے ذکر یہاں مراد ہے یہاں پر، تو لہٰذا یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب یہ جسم انسان، یہ روح انسان، یہ عقل انسان خداوند عالم کی امانت ہے۔ اس امانت میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے، اور وہ خیانت تکوینی مسائل کو ڈسٹرب کرتی ہے، وہ معاشرتی مسائل کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو خداوند عالم سختی سے پیش آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بنی نوع انسان تباہ ہوتی ہے، بنی نوع انسان کا ہدایت کا پہلو تباہ ہوتا ہے۔ تو دوسری آیت کیا ہے دیکھیے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت ہو یا زناکار مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے حکم دے دیا کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ آگے جملہ دیکھیے گا، یہ تو حکم بیان ہو اتنا کافی تھا، کوئی اس کے بعد ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں تھی، مفہوم یہاں واضح ہو رہا ہے یہاں تک، یعنی قرآن مجید نے یہ جو اتنا حصہ بیان کیا ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ انسان الٹے سیدھے سوال کرتا ہے، تہذیب کے اندر الٹی سیدھی باتیں، نہیں آج کے حالات فلانا حالات، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لہذا خداوند عالم نے پہلی بندوبست کر دیا کیا، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، یہ جو دونوں افراد ہیں جنہوں نے اس بھیانک کام کو انجام دیا ہے، ولا تأخذکم بہما، دل میں رأفت پیدا نہ ہو ان کے لیے دل میں نرمی پیدا نہ ہو جائے، فی دین اللہ، اللہ کے حکم کو جاری کرنے میں، اللہ نے حکم کیا دیا ہے اس کو جاری کرنے میں یہ نہ ہو تم کو کہ نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے، انسان کو سزا نہیں دینی چاہیے، ایسے سخت قوانین آپ کہاں سے لے آئے، نہیں، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، الہی احکامات کو جاری کرنے میں اپنے دلوں کو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بے جار رحم کا شکار ہو جائے۔ خداوند عالم ارحم الراحمین ہے، اس سے زیادہ تم ارحم الراحمین نہیں ہو سکتے۔ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ حکم انجام دینا ہے تو حکم انجام دینا ہے۔ کیا شرط ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی اللہ نے شرط رکھ دی، جیسے نہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں والدہ کہتی ہے اگر تو نے میرا دودھ پیا ہے، یا مثال کے طور پر کہتے ہیں اگر میں تمہیں نہیں بخشوں گا، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں نا، لہجہ وہی ہے قرآن مجید کا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یوم قیامت پر ایمان لاتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو وفرضناہا، آیت پیچھے بتا رہی ہے تم برباد ہو جاؤ گے۔ فلیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ایک اور امر بیان کیا، جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہوگی، جب ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا تو اس ٹائم مومنین کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے، اکیلے میں رات کو کونے میں، نہ، ایک مومنین کی تعداد ہو جو اس کا مشاہدہ کرے، جو شاہد بنے کہ فلانے افراد کو یہ سزا دی جا چکی ہے۔ اچھا، اب اس کی اہل بیت علیہ السلام نے وضاحتیں بیان کی ہیں، شرائط بیان کی ہے، اس کے ثابت ہونے کے طریقے کیا ہیں کیا نہیں ہے، اگر جھوٹا کسی نے کسی پر الزام لگا دیا تو اس کو نقصان ہو جائے گا، وہ پوری الگ داستان ہے جو آگے بھی بیان ہو رہی ہے اور روایات میں بھی موجود ہے۔ لیکن اگر آیات کا ترجمہ ہم نے دیکھنا ہو تو ان دو آیات کا یہ ترجمہ ہے جس کو ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ اب دیکھیے میں ایک اور بات یہاں عرض کر دوں کہ اہل سنت کی روایات میں بھی چلے جائیں اگر، اور اہل تشیع کی روایات میں بھی چلے، میں اشارہ دینا چاہوں گا صرف، اہل تشیع کی بھی روایات میں اگر چلے جائیں ہم اور دیکھیں
تو تمام کی تمام وہ روایات کے جو سزاؤں سے متعلق ہیں نا، وہ ساری 90% امیر المومنین سے ہیں. توجہ کیجیے گا. یہ روایت بیان کرنا کہ رسول اکرم میرے پاس آئے، میرے پاس بیٹھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اور مجھے کہا، مجھے دعا دی، یہ روایت بیان کرنا، اور یہ روایت بیان کرنا کہ رسول اکرم نے کہا ہے کہ جابر حکمران کے سامنے ڈٹ جاؤ چاہے تم شہید ہی کیوں نہ ہو جاؤ، ان دونوں کی روایت بیان کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے. توجہ کیجیے گا ذرا. میرے پاس رسول اکرم آئے تھے، مجھے مٹھائی کھلائی تھی، یا میں نے رسول اکرم کو مٹھائی کھلائی تھی، فلانا کھلایا تھا، یہ روایت کوئی بھی بیان کر لے گا. اور آپ کو بالعموم طبقہ وہ راویوں کا جو روایت بیان کرتے ہیں وہ اس نوعیت کی روایتیں سارے بیان کرتے ہیں. آپ حضرت امیر یعنی ام المؤمنین، ادب سے ہم احترام اگر لیں تو اگر یعنی ام المؤمنین جو ہیں حضرت عائشہ، اگر ان کی روایات کو لیں گے تو ساری روایات 90% روایات یہ ہیں ان کی. وہ آگے وہ چلے گئے، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تقریباً اس نوعیت کی روایات ہیں. ایک تو معنوی روایات بہت کم ہے، ایک تو ایک الگ داستان ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. دعا سے مربوط، اخلاق سے مربوط، معنویات سے مربوط، تکوینی مسائل سے مربوط، تشریعی مسائل کی کلی مفاہیم سے مربوط، وہ روایات ہی نہیں ہیں، وہ بہت کم روایات ہیں. باقی کہانیاں کس سے ان کے بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے مد مقابل آپ چلے جائیں تو امیر المومنین کی روایات، جس سے اہل سنت نہیں لیتے دین، امیر المومنین کی روایات میں چلے جائیں تو کیا توحید ہے، کیا نبوت ہے، کیا معاد ہے، کیا دین کی تبیین ہے، وہ تو داستان ہی الگ ہے. دعا ہے، اخلاق ہے، عرفان ہے، وہ عقل ہے، شعور ہے، مستقبل ہے، وہ تو موضوعات ہی اور ہیں. امیر المومنین نے جو بیان کیا، فرق تو ہونا ہی چاہیے، وہ تو ہے ہی ہے فرق. لیکن ہم توقع نہیں رکھتے ابو ہریرہ سے یا اس طبقے سے کہ وہ اس نوعیت کی سخت روایات بیان کریں کہ جس میں معاشرہ میرے سے تھوڑا سا دور ہو جائے گا، معاشرہ مجھے نفرت سے دیکھے گا، تو میں دین کی یہ بات بیان نہیں کرتا. یعنی ایسا ہوا کہ اصحاب نے ان موضوعات کو بیان تک نہیں کیا، اتنا کم بیان کیا کہ امیر المومنین کی صرف روایات آئی ہیں. اس میں دو باتیں ہیں: ایک امیر المومنین کی حقانیت کہ کوئی نفرت کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے دین بیان کرنا ہے، مجھے اپنی بات پہ دین کی بات پہنچانی ہے، ایک ان کی حقانیت ہے. اور وہ الٹا گیا، لوگ اس لیے دین کی باتیں نہیں کرتے تھے، سخت باتیں، کہ ہم سے لوگ نفرت نہ کریں. خدا بند عالم نے جس بندے نے سخت سے سخت کام کیے ہیں، یعنی آدھے بنو امیہ کو تو امیر المومنین نے مارا ہے، تو یا اسی طریقے سے سخت روایات جنہوں نے بیان کی ہیں، خدا بند عالم نے مومنین کے دلوں میں انہیں کی محبت ڈال دی بہرحال، اور فرض بھی قرار دے دیا. بہرحال ایک الگ عنوان ہے یہ. ایک امیر المومنین نے ان روایات کو بیان کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ کہ جو ان مفاہیم کو بیان نہیں کرتے وہ دین کی تبعیض کے قائل ہیں. آدھا دین بیان کیا، آدھا دین بیان نہ کیا. اب میرے وہ پہلے سوال کا جواب یہاں پر آتا ہے، یعنی اصحاب نے اگر دین کو بیان کیا، الحمدللہ ہم کہتے ہیں جی بیان کیا، بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے آدھا دین بیان کیا ہے. اور آدھا دین بیان کرنے والے کو خداوند عالم نے مسیحیت پر اعتراض تو یہی تو کیا تھا، یہودیت پر یہی اعتراض کیا تھا. کیا اعتراض کیا تھا؟ کہ یحرفون الکلم، تورات ٹھیک ہے الحمدللہ بہترین ہے، کسی نے نہیں کہ تورات ٹھیک نہیں ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے فیہ نور و ہدیٰ، اس کے اندر نور اور ہدایت ہے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے یحرفون الکلم، انہوں نے آدھی تورات بیان کی، آدھی تورات بیان نہیں کی، مرضی کی بیان کی، مرضی کی بیان نہیں کی. ایسا دین کو جو مرضی کا بیان ہو اور مرضی کا بیان نہ ہو، وہ کلی دین کسی کام کا نہیں ہوتا، اور وہ ماخذ دین بھی غلط ہوتا ہے. آدھا دین آپ نے بتا دیا، آدھا نہ بتایا. طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیجئے، میٹھے میٹھا 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 میٹھا، ہر جگہ عبداللہ ابن عمر والا پورا دین بیان کرتے ہیں، جی میٹھا، جی چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، والدین کی خدمت اوکے ٹھیک ہے. دشمن استعمار کے مد مقابل کیا کرنا؟ نہ 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 نہ، وہ کریں گے تو آغا صاحب ہمیں ویزا کون دے گا، ہمیں دین کون بتانے دے گا، تو لہٰذا وہ ہماری پالیسی نہیں ہے. سمجھیے گا، وہ بہت اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، متدین ہوں گے، لیکن حسینی دین نہیں ہے. حسینی دین حسین کے در سے ملنا ہے، اس کے اندر یعنی آپ یہ سمجھے آدھا دین بیان ہو رہا ہے، آدھا دین بیان نہیں ہو رہا، تو پھر اہل بیت اگر نہ ہو تو آپ یہ سمجھے دین بچتا ہی نہیں ہے، قرآن بچتا ہی نہیں ہے. پورے دین کو بیان کرنا ہے. آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے، آپ کو کوئی جیل میں ڈالتا ہے، آپ کو جو بھی کچھ کرتا ہے، آپ کو پورا دین بیان کرنا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے پورا دین بیان کرنا ہے. اس کی جو اہم ترین مثال ہے وہ کیا مثال ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے، اور بالخصوص امیر المومنین نے، یہ سخت سزائیں، یہ سخت مفاہیم، ان کی وضاحتیں اور ان کی روایات آپ اہل سنت کے منابع بھی چلے جائیں تو آپ کو امیر المومنین سے ہی منقول ملیں گی، فلانے 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 سے آپ کو نہیں ملیں گی.
اچھا جی، اب ہم نے عنوان عرض کیا کہ آغا جوادی عملی نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے اس سورہ میں یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا یہ جسم، انسان کی روح اور انسان کا عقل جو ہے یہ کلی طور پر خداوند عالم کی امانت ہے، یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کو بڑی تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، یہ انسان کی ملکیت ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہمارا ہو تو ہم کاٹ لیں، شرعی طور پر ہمیں اجازت نہیں ہے، تکوینی طور پر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، خودکشی کرنا کیوں فعل حرام ہے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، وہ ہماری چیز ہی نہیں، ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان کا جسم اور انسان کی عفت اور انسان کا روح اور انسان کا قلب اور انسان کا عقل خداوند عالم کی امانت ہے جو کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس ہے اور ہم سے واپس لے لیا جانا ہے۔ تو اب اس امانت الہی میں اگر کوئی غداری کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس غداری کی سزا کے طور پر آپ سمجھیں کہ اس صورت نے اپنی ابتدا کی ہے۔ سورہ جاسیہ ہے، آیت نمبر 23 ہے، 23، ذرا توجہ کیجئے گا۔ خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اپنی خواہشات کو، نہیں میری مرضی تو یوں نہیں ہے، آپ کی مرضی کب سے آئی بھائی؟ آپ کی مرضی امتحان کے لیے ہے، اصل میں اس کائنات پہ مرضی ہی خداوند عالم کی ہے اور اس کی نمائندگی میں رسول اللہ اور اہل بیت کی ہے، آپ کی مرضی تو مطلب ہی نہیں رکھتا نا کوئی۔ اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو پھر ایسا ہے کہ تم نے جیسے اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا اور خدا کے مد مقابل آ گئے۔ افرائیت، اے رسول آپ نے کبھی دیکھا ہے، من اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اپنا پروردگار بنا لیا، یعنی میری مرضی ایسی ہے، مجھے ایسا کرنا ہے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، آگے چلتے ہیں۔ بَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ ایک پوری ایک الگ داستان ہے، میں اس کو ایک ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کہ خداوند عالم جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں اس کا آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا، یہ گمراہی مشیت کے ساتھ ہے بر، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کے بعد کیا ہے؟ اور ان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ ہدایت کا راستہ ہی روک لیا گیا ہے، خداوند عالم کے علاوہ اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ تو لہٰذا بشر، توجہ کیجیے گا، بشر جہاں پر اپنی عقل کو استعمال کرے گا، محض اپنی مرضی کو استعمال کرے گا، محض بغیر اہل بیت اور بغیر انبیاء اور بغیر وحی کے، وہ بشر کا انجام یہ ہوگا کہ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں پر، تمہاری عقل پر، تمہارے چشم پر، یعنی آنکھوں پر پردہ ڈال دوں گا، تو تمہیں کائنات کی حقیقتیں نظر ہی نہیں آئیں گی، اب چاہے وہ مادی حقائق ہوں چاہے وہ معنوی حقائق ہوں۔ اب دیکھیے اس دنیا میں اس وقت موجودہ نظام کے اندر تمام کے تمام قوانین جو ہیں وہ بالعموم جو ملکوں کے قوانین ہیں، چاہے کہنے میں وہ اسلامی ملک ہیں اور اسلامی قانون ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام قوانین جو ہیں وہ UN کے ماتحت قوانین ہیں بالعموم۔ اور UN کا چارٹر اگر آپ خود مطالعہ کریں، دیکھیں، وہ یعنی مسیحیت والا اللہ بھی اگر ہوتا نا اس کے اندر تو بھی قابل قبول تھا، مثال کے طور پر، یعنی مسیحیت بھی خدا کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے، کچھ اخلاقی تقاضے ہیں مسیحیت کے اندر، اگر وہ بھی اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جی یہ الہی قانون کی جھلک اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بین الاقوامی طور پر قانونی اداروں نے جن قوانین کو بنایا ہے، چاہے وہ معاشرتی قوانین ہوں، چاہے وہ تعلیم و تربیت سے مربوط ہوں، چاہے وہ صحت سے مربوط ہوں، چاہے وہ فلاح سے مربوط ہوں، چاہے وہ سیاسی قوانین ہوں، چاہے اقتصادی قوانین ہوں، تجارتی قوانین ہوں، جو بھی قوانین ہیں وہ تمام کے تمام اس کا میں کوئی پر نہیں، اس پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ اور اہل بیت سے الگ ہے، کٹا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جنسی قوانین بھی شامل ہیں، اس کے اندر معاشرتی قوانین میں پردہ اور لباس اور یہ قوانین بھی شامل ہیں، تمام کے تمام قوانین جو ہیں وہ بین الاقوامی طور پر جو UN نے بنائے ہیں وہ اللہ کے مد مقابل قوانین ہیں، الہی قوانین کے مد مقابل قوانین ہیں۔ اب الہی قوانین کے مد مقابل قوانین آپ نے بنا لیے اور اس کو آپ نے اپلائی کرنا شروع کر دیا الگ الگ ممالک میں، تو کچھ ملکوں نے جلدی قبول کر لیا، کچھ ملکوں نے اپنی مسجد اور اپنی داڑھی اور اپنے پینچے کے ساتھ اس کو قبول کر لیا، لیکن قبول کر لیا۔ دیکھیے اس کو ذرا سمجھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت کی تو یزید نے مسجدوں کو تو نہیں مسمار کرنا شروع کیا تھا کہ مدینہ مکہ سے مسجدیں ختم کر دو، ایسی بات تو شروع تو نہیں ہوئی تھی ابھی۔ سمجھیے گا، الہی قوانین کے مد مقابل جب بھی کوئی فرد آتا ہے اور الہی قوانین کو تبدیل کرنا شروع کرتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مد مقابل کھڑا ہوا جائے۔ لہٰذا بات کو سمجھیے گا، یعنی کیا مفہوم ہے یہاں پر؟ یعنی مفہوم یہ ہے کہ یعنی جیسے UN نے یہ کام کیا ہے، UN نے پوری دنیا کے اندر الہی معاشرے کے مد مقابل ہدف بنا کر الہی معاشرے کو ہٹا کر انسانی محور اور مرضی، یعنی خواہش نفس کی مرضی کو لاگو کر دیا پوری دنیا کے اندر۔
اب وہ خواہش نفس ایک بندے کا ہو، دو بندوں کا ہو، اور وہ خواہش نفس ان لوگوں کا ہے کہ جو آہستہ آہستہ اسی حرام فعل کی پیداوار ہیں، یعنی ان کے باپ دادا نے گھریلو سسٹم کو تباہ کیا، پھر ان ناجائز شادیاں ہوئیں، ناجائز شادیوں میں ناجائز اولادیں پیدا ہوئیں، ان ناجائز اولادوں نے اپنی شہرت حاصل کی، اور شہرت کے بعد انہوں نے قانون بنانے شروع کیے ہیں، اور یہ جو قوانین بن رہے ہیں اس کے اندر مذہب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وحی الہی مربوط ہی نہیں ہے، اور اگر قانون بشریت کا وحی الہی کے علاوہ ہو وہ ایک پوری لمبی لائن ہے کہ اگر میں آپ کو بیان کروں گا اس کو نقصانات کتنے ہیں، لیکن اس آیت میں معلوم ہو رہا ہے واضح افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم اس توجہ سے، کیا تم اس قانون کو، کیا تم اس یونو کو، تو کیا تم اس اقتدار کی جگہوں کو جانتے ہو کہ جو اپنی مرضیوں کو الپنا معبود بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند نے اس کے بعد خود بتا دیا، ہم اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اپنے علم سے اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے قلب کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی بصارت کو، اس کی بصیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور اس کو اس کے بعد کوئی حق کا رستہ نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں نے اگر اسلامی ممالک کو قانون بتانے ہیں، چاہے وہ پردے کے مسائل ہوں، چاہے وہ عفت کے مسائل ہوں، کیونکہ یہاں پر ایک قانون آیا، مثال کے طور پر قوانین تو بہت زیادہ ہیں، میں سب کو یہاں نہیں بیان کر سکتا، ایک قانون جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ان سوشل میڈیا کی وجہ سے جو قانون آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے کسی لڑکے کے پاس جاتی ہے تو پھر تو بری بات نہیں ہے نا، نہیں 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 نہیں، اپنی مرضی اس لڑکی کی ہے ہی نہیں، الہی مرضی ہے، الہی قانون ہے، خداوند عالم نے قانون دیا ہے، خداوند عالم نے ایسا تو نہیں کیا کہ کسی کے اندر کوئی غریزہ رکھا اور پھر قتل کر دے اس کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو قوانین دھیرے دھیرے اسلامی ممالک میں رائج ہونا شروع ہو رہے ہیں، وہ قوانین انتہائی بھیانک ہیں، اور وہ قوانین جو ہے وہ انسان کو انسانیت سے دور کر دیں گے، وہ قوانین انسان کو رحمانیت سے دور کر دیں گے، اور وہ قوانین انسان کو اس کے اپنے رب، ملائکہ، تصور نبوت، تصور معاد اور اللہ اور اہل بیت سے دور کر دیں گے۔ لہذا ہمیں بس یہ ایک دفعہ پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے پر نافذ قوانین بھی الہی اور اہل بیت کے مطابق ہونے چاہیے۔ کچھ ایک دو اور موضوعات تھے جس کو میں تو لہٰذا اس وجہ سے اس صورت میں نسبتاً سختی سے اس معاملے کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ معاملہ ایسا ہے کہ انسان چپ کر جاتا ہے، معاملہ ایسا ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے، انسان حق کو بیان نہیں کرتا۔ اس پہ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کہ جس کو میں ابھی یہاں پر نہیں چاہوں گا بیان کروں، صرف ایک عنوان بیان کرتا ہوں جو میں نے ابھی لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی بہت کلیدی عنوان ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں، خداوند عالم نے کوئی ایک شرعی قانون نہیں بنایا جس کے پس پردہ ایک تکوینی قانون ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، توجہ کیجیے گا تھوڑی سی۔ دیکھیے، ہم شروع سے ہی لے لیں، جیسے میں نے یہاں لکھا ہے، شروع سے لے لیں، سن تکلیف، میں نے بالغ ہونا ہے، لڑکے نے بالغ ہونا ہے، لڑکی نے بالغ ہونا ہے، اب میرے پر خداوند عالم کے قوانین نے نافذ ہونا شروع ہونا ہے، مجھ پر کچھ ذمہ داریاں آ جانی ہیں، مجھ پر کچھ فرائض آ جانے ہیں، مجھے کچھ حقوق مل جانے ہیں۔ اب انسان نے ابھی آپ یہ سمجھیں کہ شعور کی آنکھ کھولنی ہے، شعور کی آنکھ کھولنے کے لیے ہم محتاج ہیں، شریعت محتاج ہے تکوین کی، توجہ کیجیے گا، ہم شریعت محتاج ہے، شریعت نافذ نہیں ہوتی جب تک تکوین پورا نہیں ہوتا۔ یعنی کیا؟ یعنی بچی نے تکوینی طور پر بالغ ہونا ہے، بچے نے تکوینی طور پر بالغ ہونا ہے، تکوینی طور پر بالغ کیا مفہوم ہے؟ وہ پورا الگ ہے، وہ نہیں ہے جو معذرت کے ساتھ جو ہمارے ہاں بہت جلدی 9 سال لکھ دیتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے پوری، اس کو پھر انشاءاللہ کبھی بعد میں بیان کریں گے۔ لیکن خداوند عالم نے بلوغ کے لیے ایک شرط رکھ دی، فکری بلوغ الگ ہے، جسمی بلوغ الگ ہے، معاشرتی بلوغ الگ ہے، بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے۔ اب فرد بالغ ہو گیا، اب یہ شرط جب تک تکوینی امر مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک قانون نہیں نافذ ہوتا اس کے اوپر، ایسا ہی ہے نا، آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے ایسا ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے اپنے معاشرے پر ایک قانون نافذ کرنا ہے، وہ حجاب کا قانون ہے، وہ پردے کا قانون ہے، وہ رابطوں کا قانون ہے، جس نوعیت کا بھی آپ نے قانون رکھنا ہے، یہ قانون تکوینی شرائط کے ساتھ ہے، یہ اہل بیت نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایسے نہیں ہے اس کو پکڑ دو، اس کی ٹانگ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کو بال کاٹ دو، اس کے بال نظر آ گئے، اس کا ایسا ہو گیا، اسے ایسا نہیں ہے۔ جو یہ عمری دین آیا ہے اس نے بڑا بھیانک تصور دیا ہے، جو حکم ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لیکن اہل بیت کی وضاحت بہت ضروری ہے ساتھ۔ ان سزاؤں کے لیے تکوینی شرائط کیا ہیں، ان سزاؤں کے لیے قوانین کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، جس کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔